حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا تو ایک شخص ملک شام کا رہنے والا بڑا قرضہ چڑھ گیا اس پہ، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں۔ دونوں باتیں کی اس نے۔ ایک امیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا ہے، تو میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو تھوڑی مہربانی فرما دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے۔ باہر سے دروازہ بڑے والا دکھتا تھا، گھر کے اندر دیکھا تو چارپائی بھی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل حالات تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر وہ تاجر کہنے لگا کہ میں اب کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے آپ حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا وہ میری مدد کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ آپ جا کر بس اتنا کہہ دینا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں عثمان غنی کے پاس چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے تک پہنچ گیا، دستک دی اور حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یار دودھ بھی میٹھا اور تم دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، تھوڑا خرچہ کم کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو بڑی باتیں بتائی تھی، مگر یہ تو دودھ میں شہد ڈالنے پر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ میری کیا مدد کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ کر باہر آئے تو میں سلام کیا تو وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور حضرت عثمان غنی سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگے کہ بچوں کو تھوڑی بات سمجھانی تھی، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، تمہیں تھوڑی دیر رکنا پڑا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ مجھے عثمان غنی اندر لے کر گئے اور مجھے بٹھایا، اور جو پہلی چیز مجھے پلائی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کر مجھے پلائی، اور بعد میں کھجور کا حلوہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ بچوں کو دودھ کے اندر شہد ڈالنے میں ڈانٹ رہے تھے اور میرے لیے اتنی چیزیں، اور پھر کھانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں مسلمان ہوں، ملک شام کے قصبے کے گاؤں میں رہنے والا ہوں، کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ فرمانے لگے میں نے کچھ پیسوں کا کہا، انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا ایک غلام آیا ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان لے کے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے بتایا نہیں کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ اس کے اوپر میں نے تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں اور کھانا بھی، اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دی ہیں، تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کر جا۔ تو میں کہنے لگا کہ اونٹ واپس کرنے اب کون آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے واپس کرنے کے لیے میں نے اونٹ تجھے نہیں دیا، یہ اونٹ بھی اب تیرا ہے، یہ تیرے لیے اب تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے غلاموں، رسول اللہ کے صحابہ کرام جو وہ کیا کرتے تھے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غریبوں کی، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے والا بنائے، آمین۔